إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ ہفتے سے ہم نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح سے ایک خاص باب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی صفات سے متعلق ہے، اس کی شرح شروع کی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں جو کچھ صحیح احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، انشاءاللہ گزشتہ درس میں ہم نے اسے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض مزید صفات کے بارے میں سنیں گے، اور آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ احادیث کے اندر جو کچھ وارد ہے اسے پڑھیں گے اور سنیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کئی احادیث نقل کی ہیں۔ ان احادیث کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور ان احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دو اہم صفات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی الصحیحین عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس ولقد فزع اهل المدینة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصعود فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لن تراعوا، وقال وجدناه بحرا وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، یہ متفق علیہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو اور خصوصی طور پر آپ کی شجاعت اور بہادری کو ذکر کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وکان اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن خلق والے تھے، بہترین اخلاق والے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے۔ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب خاص سے مال عطا کرتے اور اس میں بخالت کہیں نظر نہیں آتی، دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ کو عطا کیا تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. اسے اپنے پاس ایک دم گن گن کر نہیں رکھتے تھے جیسے کہ دوسرے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ انتہائی سخاوت و فیاضی والا دل اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا. اور یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے اپنے بعض اور خصوصی بندوں پر کہ انہیں اللہ رب العالمین خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے. انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے دوسروں پر خرچ کرنے سے. بعض لوگوں کی طبیعت کیا ہوتی ہے، دوسروں کا مال اگر ہڑپ لے تو انہیں سکون ملتا ہے. وہ ہمیشہ دوسروں کے مال کے بارے میں سازشیں رچتے رہتے ہیں، کیسے ہم کسی کو بیوقوف بنا کر اس کا مال ہڑپ لیں. بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، اگر بس میں سفر کرتے ہوئے ٹکٹ کنڈکٹر کو کسی طرح چکما دے دیا، یا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ٹی ٹی کو کسی طرح چکما دے دیا، تو لوگوں کے سامنے اپنی بہادری، لوگوں کے سامنے اپنی ذہانت و فطانت کا گن گاتے ہیں. یہ کیا ایسی چیز ہے جسے لوگوں کے سامنے بیان کر کے خوش ہونا چاہیے؟ ایک چلو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، بندوں کے حقوق کو غصب کر کے خوش ہو رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ٹکٹ خریدنے کا پیسہ نہیں رکھتا جیب میں، تو تم اپنے جیب سے اس کی مدد کر دو. لیکن الٹا تمہاری طرف سے کیا ہوا کہ ایک بندے کو، ایک بھائی کو تم نے ہڑپ لیا اور اس کا مال غصب کر کے تمہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ دو متضاد صفتیں ہیں. جس کے اندر سخاوت و فیاضی ہوگی، اپنا خاص مال اپنی طرف سے دوسرے کو عطا کر دے، اسے لگا کہ یہ بندہ محتاج ہے، تو بغیر کسی طلب کے یا طلب کرنے کے بعد وہ بخالت نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، اسے اپنے جیب خاص سے ادا کر دیتا، اور اس پر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی. شیطان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. دو بری صفت کا تذکرہ کیا کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، کسی کی مدد کرو گے، تو شیطان کیا کرے گا؟ تمہیں آ کر فقر و فاقہ کا ڈر دکھائے گا کہ اس طرح سب کو دے کر تو تم خود فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کیا بچے گا. تو ہمیشہ جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے فقیری کا ڈر دلاتا ہوں کہ اس طرح دے کر تو تم فقیر ہو جاؤ گے. حالانکہ کبھی آج تک ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ لوگوں کو مدد کرنے کی وجہ سے، لوگوں کا سہارا بننے کی وجہ سے کوئی مالدار تھا فقیر بن گیا. البتہ اس کا برعکس ضرور آپ کو مل سکتا ہے اور بے شمار مل سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا تھا، اسی پیسے سے، اسی مال سے وہ اللہ کے راستے میں دینے کی سوچ رہا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے، دل چاہیے بڑا، جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ کسی فراق میں رہتا ہے کہ کیسے میں دو پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ کروں، ہمیشہ دینے والا بنوں، لینے والا نہ بنوں. تو اس طریقے سے اگر کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہے. کیا ایسے شخص کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اتنا سخی اور فیاض ہو، وہ دوسروں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. کسی دکان میں جائے اور دکاندار سے غلطی سے آپ کو زیادہ پیسہ دے دیا، دینا چاہیے تھا آپ کو 100 روپیہ، اس نے 200 روپیہ غلطی سے دے دیا، حساب میں اس سے غلطی ہو گئی. تو جو سخی اور فیاض ہوگا، کیا اس کا اس طرح پیسہ اس کے پاس غلطی سے آ جائے تو اپنے پاس رکھ لے گا؟ وہ کسی صورت میں نہیں رکھ سکتا. وہ سخی اور فیاض کبھی مکار اور فریب دینے والا نہیں ہو سکتا. یہ دو متضاد صفتیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ سخی تھے، لوگوں پر خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے. دوسری صفت کیا بیان کی؟ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، اور ایک لیڈر کی یہی صفت ہونی چاہیے
ایسا نہیں کہ لوگوں کو خوب ابھاریں اور ان کو خوب جوش دلائیں، لیکن جب دشمن کا سامنا ہو تو سب سے پہلے جا کر خود سرنگوں میں دبک جائیں. جیسے کہ آج باز لوگوں کی یہ صفت بنی ہوئی ہے، لوگوں کو خوب ابھارتے ہیں کہ نکلو اپنے گھروں سے اور ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور جب باری آتی ہے مقابلے کی تو سب سے پہلے سرنگوں میں جا کر یہ چھپتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو لے کر چھپ جاتے ہیں. مارے کون جاتے ہیں؟ نہتھے لوگ، عام لوگ مارے جاتے ہیں. اخوانیوں کے جتنے لیڈر ہیں آپ اسی طرح پائیں گے ان کو، ہمیشہ لوگوں کو ابھارنے والے، لیکن جب جنگ کی نوبت آئے گی تو سب سے پہلے جا کر چھپنے والے. اس وقت کہیں نظر نہیں آئیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کان اشجع الناس، سب سے زیادہ اگر بہادر ہم میں سے کوئی تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ایک نمونہ انہوں نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک رات کی بات ہے، اہل مدینہ کو خوف لاحق ہوا. رات کے وقت اچانک کوئی ڈراؤنی آواز سنائی دی. ہمیشہ ڈر لگا ہوا تھا دشمنوں کی طرف سے حملے کا. جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پوری دنیا والے ان کے دشمن، یہ خود اپنی جان بچا کر کسی طرح وہاں مدینے میں جا کر پناہ لیے ہوئے ہیں. ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے کفار ہو، چاہے بدو قسم کے لٹیرے ہوں، ہر ایک کی طرف سے ان کو خوف لاحق تھا. کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے مدینے کے اوپر. تو پہلے سے ان کے دل ڈرے ہوئے اور ایسی ڈراؤنی آواز سنائی دی. لگا کہ شاید دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے مدینے پر. تو ایک رات کی بات ہے کہ مدینے میں اس طرح ایک ڈراؤنی آواز سنائی دی اور اہل مدینہ ڈر گئے. فانطلق ناس قبل الصوت، جب یہ آواز سنائی دی تو کئی لوگ فوراً اس آواز کی طرف لپکے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، ذرا جا کر دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے مدینے پر حملہ کر دیا ہو. جا کر کیا ان کو نظر آتا ہے؟ یہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے جا کر دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جس طرف سے آواز آئی تھی. تو اللہ کے رسول ان کو واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں. فتلقاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجعا، یہ اپنے گھروں سے جس وقت نکل رہے ہیں اس آواز کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو کیا نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے کافی پہلے اکیلے جا کر جس طرف سے آواز آئی تھی پورا جائزہ لے کر واپس آ رہے ہیں. ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی کس حالت میں کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں اس آواز کی طرف سے. وقد سبقہم الی الصوت، اس آواز کی طرف اللہ کے رسول سب سے پہلے جا چکے تھے، کہیں پہلے ہی سبقت کر کے اللہ کے رسول وہاں پہنچ چکے تھے. وقد استبرأ الخبر، اور اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے تھے. وهو على فرس لأبي طلحة عري، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آواز سنی فوراً بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا نظر آیا، اس پر بیٹھنے کے لیے جو زین پوش وغیرہ ہوتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ گھڑ سوار اس پر بیٹھ سکے. تو یہ جو ساز و سامان گھوڑے کے اوپر لادے جاتے ہیں تیاری کر کے تاکہ ہم جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں میں اپنا وقت نہیں گوایا. ڈائریکٹ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بغیر کسی زین پوش کے، بغیر کسی ساز و سامان کے، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے اس گھوڑے کو بھگایا. اس کے بعد فرماتے ہیں فی عنقہ السیف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں تلوار لٹک رہی تھی. ایسے ہی اکیلے نہیں گئے تھے، بغیر نہت تھے، تلوار لے کر ساتھ میں اس گھوڑے کو لے کر اللہ کے رسول بھاگے آواز کی طرف. وَهُوَ يَقُولُ لَن تُرَاعُوا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد صحابہ اکرام کو تسلی دے رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اچھی طرح حالات کا جائزہ لے کر پورا سب کچھ دیکھ کر آ چکا ہوں، آرام سے آپ لوگ سو جائے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وجدناہ بحرن، اور بعض دوسری روایتوں میں ان ھذا الفرس لوجدناہ بحرن، کہ اس گھوڑے کو تو آج ہم نے سمندر پایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس گھوڑے کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یہ گھوڑا نہیں، یہ تو سمندر کی طرف بہتا ہوا دریا ہم نے پایا۔ وَكَانَ الْفَرَسُ قَبْلَ ذَلِكَ بَطِيًّا، حالانکہ یہ گھوڑا اس سے پہلے کافی زیادہ سست تھا، ہمیشہ اگر مقابلہ ہوتا تو سست رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا، لیکن اس واقعے کے بعد اب اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب بھی مقابلہ ہوتا تو ہمیشہ یہ سست رہ جاتا اور پیچھے رہ جاتا، لا یجارا، لیکن اس واقعے کے بعد بڑا یہ تندرست اور چست فرت ہو گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ ان ھذا الفرس لوجدناہ بحرا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو ایک جگہ بیان کیا ہے اور اس پر باب قائم کیا ہے، باب التعریض وفیہ مندوحۃ عن الکذب۔ التعریض کہتے ہیں کہ زبان کے اندر بسا اوقات کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے اس گھوڑے کو سمندر سے تشبیہ دی، تو کیا اللہ کے رسول کہنا چاہتے تھے حقیقت میں یہ گھوڑا سمندر بن گیا؟ سمندر کی روانی جو ہوتی ہے، جب لہریں اٹھتی ہیں سمندر کی تو بڑی سے بڑی بلڈنگیں بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی، بڑے سے بڑے جہاز بھی کیا ہو جاتے ہیں، ٹائٹینک جہاز کے بارے میں جانتے ہی ہیں، کچھ اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نے اسی سے تشبیہ دی کہ یہ گھوڑا تو بالکل سمندر کی طرح پایا ہم نے آج اسے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس پر باب کیا باندھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے گھوڑے کو سمندر کہا، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ کہا تھا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تعریض ہے۔ وفیہ مندوحۃ عن الکذب، اگر کوئی تعریض کا اسلوب اختیار کرے تو اس میں جھوٹ سے بچاؤ ہے، اسے جھوٹ نہیں کہتے۔ اور علماء نے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کذبات ثلاثہ کا تذکرہ کیا ہے، 3 مرتبہ جھوٹ بولنے کا، تو وہاں بھی کذبات کا معنی تعریض سے کیا ہے کہ وہ تعریض ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ جھوٹ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے گھوڑے کو سمندر کہا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تو اللہ کے رسول نے جھوٹ کہا۔ یہ جھوٹ نہیں کہتے اس کو زبان میں، اس کو تعریض کہتے ہیں، اور اس میں جھوٹ سے بچاؤ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی تعریض کا اسلوب استعمال کرے تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، اور جھوٹ بولنے کا اسے گناہ لاحق نہیں ہوگا۔ اور اسی معنی میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 جھوٹ ہیں، وہ حقیقی جھوٹ نہیں ہے جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری بالکل واضح ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو انتہائی درجے کا بہادر اور نڈر ہو۔ اگر کوئی بزدل ہو تو ہمت ہوگی اس کی، اکیلا جاؤں گا میں، پتا نہیں ادھر ہے کیا، ہو سکتا ہے کہ پورا لشکر موجود ہو، تو اکیلا تو بالکل پس جاؤں گا ان کے درمیان، میری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اگر کوئی بزدل ہوتا تو کبھی بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سب سے زیادہ نڈر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، اور اللہ کے رسول کی بہادری کا ایک نمونہ یہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا تذکرہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے غزوہ حنین کے موقع پر۔ یہاں پر امام شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحیحین سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ كنا اذا احمر البأس نتقي به وان الشجاع منا الذي يحاذي به، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کب کہا تھا؟ جنگ حنین کے موقع پر۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ حنین میں ہوا کیا تھا، یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ یہ جنگ
فتح مکہ کے بعد پیش آئی تھی، اور فتح مکہ میں فوج در فوج، جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ پورا کا پورا مکہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آزادی کا پروانہ عطا کر دیا تو اس حسن خلق کی بنا پر اکثر و بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور مسلمانوں کی تعداد بے تحاشا بڑھ گئی۔ اور اسی کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام کے اندر عجب آ گیا، خود پسندی آ گئی، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان اللہ پر مکمل بھروسہ نہ کرے اور اپنے اوپر کیا ہو، اس کو خود پسندی ہو کہ میں تو بہت بڑا ہوں، مجھے کون ٹکر دے سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے آپس میں کیا کہا کہ آج کے اس غزوے میں، آج کی اس جنگ میں تعداد کی وجہ سے تو ہماری شکست نہیں ہو سکتی۔ جب 313 تھے، ان لوگوں کو ہم دھول چٹا چکے تھے، تو آج تو ہماری تعداد ہزاروں میں ہے، تعداد کی وجہ سے کوئی آج ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ خود پسندی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی۔ جب یہ داخل ہوئے ان کے علاقے میں، کفار کے علاقے میں، تو ان کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا، اور یہ کفار پہلے سے تیاری کر کے گھات لگائی ہوئے بیٹھے تھے۔ جن راستوں سے، جن گزرگاہوں سے ان صحابہ اکرام کو جا کر میدان میں پہنچنا تھا، پہلے سے دشمنوں کی فوج کے تیر انداز وہاں پر پوری تیاری کے ساتھ، تیروں کے ساتھ موجود تھے۔ جب یہ پہنچے تو اچانک سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی ان کے اوپر، ہر طرف سے تیروں کی بارش، اور پہلے سے ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارا استقبال یہ کر سکتے ہیں۔ تو اچانک ہوئے اس حملے سے صحابہ کرام بالکل حواس باختہ ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں اب۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنگ حنین میں آپ بھی بھاگ گئے تھے؟ پوچھا ان سے، کیا سوال کیا ہوا؟ کیا جب اس طرح اچانک حملہ ہوا تو سب جان لے کر ادھر ادھر جس کو جہاں جگہ ملی وہ جان لے کر کسی طرح اپنی حفاظت کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جنگ حنین میں آپ بھی بھاگ گئے تھے؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے رسول نہیں بھاگے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے۔ یہ ہے محل شاہد کہ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں کو آواز دیں، جو ادھر ادھر تتر بتر ہو چکے ہیں سب کو آواز دیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی سب کو۔ اور جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار ہیں، اور لگام ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو سب کے سب جن کے کانوں تک آواز پہنچی فوراً سب پلٹ آئے، اور پھر جواں مردی کے ساتھ سب نے بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا، اور پھر ان کو دھول چٹا دیا۔ تو شروع میں خسارہ ہوا، بظاہر شکست ہوئی جنگ حنین میں شروع میں۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ایک اس بات کی دلیل ہے کہ انتہائی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے۔ اسی چیز کو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا اذا احمر البأس نتقی بہ، کہ جب جنگ ایک دم آخری انتہا کو پہنچ جاتی، ہر طرف سے لاشوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، اس موقع پر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے کر کے کسی طرح بچاؤ اختیار کرنے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح اللہ کے رسول کے آس پاس رہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے کی شجاعت کی دلیل ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے نمونے بے شمار ہیں۔ یہاں پر عجب اور خود پسندی والی جو بات آئی، اس حوالے سے ایک قصہ میں آپ کو سناؤں جو میں نے اپنے ایک استاد سے سنا تھا۔
یہ عجب اور خود پسندی، یہ انسان اپنے بارے میں اگر اس طرح عجب کا شکار ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو جائے، اللہ رب العالمین کا شاکر نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہوئی ہے اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور انسان اگر خود پسندی کا شکار ہو جائے کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، سب سے بڑا تو میں ہوں، میرے سامنے سب ہیچ ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ میں نے اپنے تجوید کے استاد سے ایک قصہ سنا، مسجد نبوی کے اندر قرآن کا ایک کمپٹیشن ہوا، حفظ قرآن کا۔ اس میں ہر شریک مسابقہ سے ہر پارے سے ایک ایک سوال کیا جاتا، کل 30 سوال ہر ایک سے۔ بہت بڑا کمپٹیشن تھا، دنیا کے کونے کونے سے موجود تھے طلبہ۔ تو ایک طالب 29 سوالوں کا بالکل صحیح جواب دے چکے، پہلے پارے سے لے کر 29ویں پارے تک، کسی بھی سوال میں کہیں سے ذرہ برابر بھی شک و شبہ تردد نہیں ہوا، ہر سوال کا ایک دم بہتر سے بہتر جواب۔ جب 30واں سوال آیا تو سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کہا گیا، قل هو اللہ احد سے اس کا سوال آیا 30ویں پارے کا، اور 30ویں پارے میں 30ویں سوال میں قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکا وہ۔ 29 سوالوں کا صحیح جواب دینے کے بعد قل هو اللہ احد والے سوال میں جا کے پھنس گیا، جواب نہیں دے سکا، اس کی پوزیشن نہیں آئی۔ لوگوں کو تعجب کہ جسے اتنا پختہ قرآن یاد ہے، سورہ اخلاص میں کیسے پھنس گیا؟ بعد میں اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ 30ویں سوال میں جا کر سورہ اخلاص میں کیسے تم پھنس گئے؟ تو اس نے کہا کہ جب 29ویں سوال میں نے جواب دے دیا تو خود پسندی آ گئی تھی مجھے، اور میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اب مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، اب تو اس مسابقے کو میں ٹاپ کر چکا ہوں، اب کسی کے اندر مجال نہیں کہ مجھے ہرا دے۔ اور فوراً مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور وہیں پر میں دفن ہو گیا۔ یہاں تک کہ سورہ اخلاص کے بارے میں جب مجھ سے پوچھا گیا تو میرا دماغ ہی نہیں جا رہا ہے کہ ہے کہاں یہ، اور اس کا جواب نہیں دے سکا میں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک انسان کو بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر۔ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تواضع اور خاکساری اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ عجب اور خود پسندی، کبر، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ تواضع اور خاکساری کا لبادہ اوڑھ کر رہنا چاہیے، اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور توفیق کا سوال بھی اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صحیحین سے ہی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کے متعلق ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ خیر کے کاموں میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی سخی اور فیاض آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی کہیں پر خیر کا کام ہو رہا ہو تو وہاں پر سب سے زیادہ اگر مال خرچ کرنے والا کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور جب ماہ رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول اس وقت سخی اور فیاض بن جاتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قرآن کریم کا مدارسہ کرتے۔ مدارسہ سے کیا مراد ہے؟ بعض روایتوں کے اندر اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے، یا پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول پر قرآن پڑھتے اور اللہ کے رسول سنتے۔ دونوں طرح کی روایت آئی ہے، حالانکہ اکثر روایتیں جہاں تک میں نے دیکھا ایک دن تو اسی معنی میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے۔ جس سال اللہ کے رسول کی وفات ہوئی 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے
जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद मुकम्मल पढ़कर सुनाया। और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। इसी वजह से जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कमेटी तैयार की जो कुरान करीम को एक मुसहफ के अंदर जमा करेगी, तो उस कमेटी का सरदार किनको बनाया था? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल के साथ माह रमजान में होते थे। जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल कुरान पढ़कर सुनाते तो साथ में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते थे। तो उन्हीं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस कमेटी के आप सरबराह रहेंगे, लीडर रहेंगे, और उन्हीं की निगरानी में कुरान करीम को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मुसहफ में जमा किया गया है। उसी की तरफ यहां पर इशारा है। फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैर मिन अर्रीहिल मुरसला, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में तेज तुंद आंधी से भी ज्यादा खैर के कामों में सखी और फैयाज हो जाते थे। इंतहाई ज्यादा अल्लाह के रसूल सखावत और फैयाजी का मुजाहिरा करते, दिल खोल कर खर्च करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी भी फक्र और फाका का अल्लाह के रसूल को डर नहीं होता कि लोगों को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। इस चीज का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी डर नहीं हुआ। इसी बारे में, सखावत और फैयाजी के बारे में, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर और एक रिवायत वारिद है जिसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने यहां नकल किया है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क़ाल मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन फ़क़ाल ला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल से कोई चीज मांगी गई और अल्लाह के रसूल ने ना कहा हो। कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर अल्लाह के रसूल के पास कोई चीज होती और कोई शख्स मांगने के लिए आता तो ना अल्लाह के रसूल की डिक्शनरी में नहीं था। अगर मौजूद है तो सामने वाले को जरूर दे देते। हां, अगर मौजूद ही नहीं है तो जाहिर सी बात है मजबूरी है। बल्कि सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत वारिद है कि अबू मूसा अशआरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने लिए और अपने साथियों के लिए सवारी तलब करने के लिए आए कि अल्लाह के रसूल हमें ऊंट दे दें ताकि हम सवारी कर सके उस पर। यह मामूली चीज है। एक ऊंट की कीमत अरब की उस सरजमीन में बहुत ज्यादा है। हमारे इस मुल्क में आप उसे बाइक से बड़ी चीज समझ सकते हैं। आपके पास कोई बंदा आए बाइक तलब करने के लिए तो आप दे देंगे? बहुत मुश्किल है आज के जमाने में कोई मिल जाए कि कोई तलब करने के लिए आया है और उसे दे दे। तो ये आए अपने लिए और अपने साथियों के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और फिर थोड़ी देर के बाद साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने 6 ऊंट खरीदे और बुलाया इनको, और ये 6 ऊंट उनको अता कर दिया। ये मामूली चीज है? कर सकता है कोई? बहुत बड़ा दिल चाहिए तब ये काम कर सकता है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का एक वाकया हमने सुना कि शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह इसी तरह दर्स देने के बाद मस्जिद के बाहर खड़े थे अपने शागिर्दों के साथ, और शागिर्द हजरात असातिज़ा को छोड़ते नहीं है वहां पर जब तक अपने घर ना पहुंच जाएं। अगर उस्ताद की तरफ से इजाजत हो तो जब तक चलते रहते हैं, सवाल पे सवाल करते रहते हैं। तो शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह के साथ उनके शागिर्द हजरात मस्जिद के बाहर ही गेट पर बिल्कुल खड़े थे और सवालों का शेख जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक बंदा एकदम नई कार शोरूम से निकालकर लेकर आया और वहीं पर शेख के सामने गाड़ी उसने पार्क की, खड़ी की, और आकर शेख को चाबी दी। कहा कि शेख मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है। ये एकदम चमचमाती कार शोरूम से निकली हुई। तो शेख ने वो चाबी ले ली अपने पास और फिर गुफ्तगू जारी रखी, सवालों का जवाब देते रहे अपने शागिर्दों का। उसी दौरान एक शेख के शागिर्द पहुंचे और उन्होंने शेख को अपनी शादी की दावत दी। कहा कि शेख फला तारीख को मेरी शादी है, आपको दावत रही, आपको आना पड़ेगा मेरी शादी में।
شیخ نے دعوت قبول کی, اسے دعائیں دی اور کہا کہ لو یہ چابی اور یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے, تمہارے لیے میری طرف سے ہدیہ. کوئی کر سکتا ہے کہ ایک چمچماتی کار آپ کو ابھی ملی ہے ہدیے میں, آپ نے ابھی تک سوار بھی اس میں نہیں ہوا, اور کوئی بندہ آیا اور اسے آپ نے دے دیا؟ حقیقت میں اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے, ہر کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. بادشاہ وقت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے گھر آئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے بادشاہ بھی کس طرح ہوتے ہیں, کہ ایک عالم دین کی عزت اور تعظیم کے لیے ان کے گھر آئے ہوئے ہیں, اور جو ان کا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا اسی میں جا کر نیچے بیٹھ کر گہوا پی رہے ہیں. بادشاہ بھی اور شیخ بھی ایک دم نیچے فرش پر بیٹھے ہوئے شیخ کے گھر میں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ کا گھر آپ کے لائق نہیں ہے, آپ اجازت دیں تو ایک اچھا سا گھر جو آپ کے لائق ہو ہم تیار کر دیتے ہیں, بس آپ کی اجازت چاہیے. تو شیخ نے کہا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, ایک گھر میرا بن رہا ہے صالحیہ میں, تو عنقریب ہم اس میں شفٹ ہونے والے ہیں, یہ عارضی گھر ہے ابھی ہمارا, تو اس لیے پلیز رہنے دے, ضرورت نہیں اس کی. تو جب بادشاہ نے سنا کہ ہاں شیخ شفٹ ہونے والے ہیں نئے گھر میں, تو پھر اور اصرار نہیں کیا. جب چلے گئے بادشاہ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ شیخ آپ کا کہاں گھر بن رہا ہے, ہم تو نہیں جانتے, ہمیں تو خبر نہیں تھی کہ آپ کو کوئی نیا گھر بن رہا ہے اور آپ وہاں شفٹ ہونے والے ہیں. تو شیخ نے کہا کہ کیوں, تمہیں پتا نہیں ہے کہ صالحیہ میں اصل سب کا گھر وہی موجود ہے؟ صالحیہ کیا تھا, وہاں کا قبرستان تھا, اور شیخ نے مراد لیا قبرستان کو, کہ وہاں ہمارا گھر تیار ہو رہا ہے اور وہیں ہم شفٹ ہونے والے ہیں. یہ تو عارضی گھر ہے, چند دن اس میں رہیں گے, ابھی اصل تو وہی گھر ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے. بادشاہ کو خبر ہی نہیں لگی کہ شیخ نے کون سا گھر مراد لیا. تو یہ تھے مال کے پیچھے بھاگنے والے نہیں. ایسا بندہ کیا کبھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے اور کسی سے ایک پیسہ دھوکے سے لے سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو سخاوت اور فیاضی صرف یہ نہیں کہ ایک بہت اچھی صفت ہے, اس کو دوسرے ناحیے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سخی ہوگا, فیاض ہوگا, وہ کبھی بھی کسی دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہیں لے سکتا, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ سامنے والا غافل بھی رہے, اس کے سامنے لاکھوں کروڑوں پڑا ہوا رہے, ایک پیسہ بھی وہ نہیں لے گا. وہ ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کیسے لے سکتا ہے؟ خود اپنے پیسے کو دوسروں کو دے رہا ہے تو دوسرے کا پیسہ کیسے وہ ہڑپ سکتا ہے؟ تو سخی کبھی چور نہیں ہوگا, ڈکیت نہیں ہو سکتا, مکار نہیں ہوگا, فریب دینے والا نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. تو یہ بہت بڑی صفت ہے سخاوت اور فیاضی کی. آج بھی دیکھیں حاتم طائی کا نام لوگ کیا کرتے ہیں, انتہائی ادب کے ساتھ لیتے ہیں. کتنے بڑے سخی اور فیاض تھے. ان کے لڑکے کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے, اسلام کی نعمت سے نوازا. ان کے لڑکے کا نام ہے عدی بن حاتم الطائی. صحیح مسلم کے اندر ابھی ان کا ایک واقعہ اسی ہفتے ہم نے طلبہ کو پڑھایا. ایک فقیر آیا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہا کہ 100 درہم دے دے. یہ فقیر بھی بڑا اسٹینڈرڈ تھا. 100 درہم سمجھتے ہیں 100 درہم یہ معمولی مبلغ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 2 درہم دیے بکری خرید کر لانے کے لیے. تو یہ صحابی بڑے ماشاءاللہ ماہر تاجر تھے. انہوں نے 2 درہم میں ایک کی جگہ 2 بکری خریدی اور ایک بکری پھر 2 درہم میں بیچ بھی دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 درہم بھی واپس کر دیا اور ایک بکری بھی واپس کر دی. جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ 2 درہم میں ایک بکری خرید کر لائے مارکیٹ سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری بھی واپس کر دی اور جو 2 درہم لے کر گئے تھے 2 درہم بھی واپس کر دیا. اور پورا قصہ سنایا کہ اس طرح ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی بڑی دعائیں دی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماحول میں 2 درہم اور 1 درہم کی کیا قیمت ہے. تو ایک فقیر آیا اور عدی بن حاتم الطائی, حاتم طائی کے لڑکے سے کیا سوال کر رہا ہے کہ 100 درہم دے دیں. یہ سوچ کر کہ اتنے بڑے سخی اور فیاض ہیں,
کم مانگوں گا تو کہیں بگڑ نہ جائیں، اس کے باوجود بگڑ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگڑ گئے، ناراض ہو گئے کہ تم کو پتا بھی ہے کہ کس کے پاس آئے ہو تم مانگنے کے لیے؟ حاتم طائی کے لڑکے سے مانگ رہے ہو اور صرف 100 درہم۔ قسم کھا لیا غصہ ہو کر کہ اللہ کی قسم تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اور فوراً احساس ہوا، کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غصہ تو اتنا چڑھا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں دیتا، لیکن اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی کوئی قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد اسے لگے کہ قسم کو توڑ دینا زیادہ بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے، اور جو خیر کا کام تھا اس خیر کے کام کو کرے۔ تو ایک فقیر کو دینا یہ خیر کا کام ہے، اسے محروم کر دینا یہ خیر کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کی وجہ سے اپنے غصے پر میں کنٹرول کر رہا ہوں، اور میں اپنے قسم کو توڑ رہا ہوں اور تمہیں دے رہا ہوں، ورنہ غصہ تو اتنا چڑھا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں دیتا، اور قسم بھی کھا چکے تھے۔ پھر قسم کو توڑا، قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اس فقیر کو 400 درہم دے کر رخصت کیا۔ تو یہ دل جو بڑا ہے نا، ہر ایک کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کے دل کو اسی طرح بنایا کہ دوسروں کو دے کر انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو دوسروں کو ہڑپ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اجنبی بھی آ جائے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جیسے کہ مدینے کے انصار نے مہاجرین کے لیے کیا تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی لیکن اپنا سب کچھ ان کے لیے نچھاور کر دیا تھا۔ تو ہر ایک کو اللہ رب العالمین ایک طرح کا دل نہیں دیا ہے، اس لیے ایک انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کسی طرح کی کوئی کجی ہے، اور لوگوں کو کبھی وہ سوچتا بھی ہے کہ کسی طرح کے دھوکہ دے دو، خصوصاً بعض ایسی چیزیں جہاں پر ہم توجہ نہیں دیتے، جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، ٹرین وغیرہ کا سفر کرتے وقت، بس وغیرہ کا سفر کرتے وقت، اگر کبھی مجبوری میں آپ کو سفر کرنا بھی پڑے تو بعد میں ٹکٹ لے کر اسے پھاڑ کے پھینک دے، لیکن کبھی بھی بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کریں، چاہے ٹی ٹی آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اگر فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں تو اسی کا ٹکٹ لیں، سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر فرسٹ کلاس میں سفر نہ کریں۔ نہ اخلاقی طور پر یہ جائز ہے، اور نہ ہماری شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ اگر کبھی مجبوری میں آپ نے سفر کر بھی لیا، بعد میں ٹکٹ خرید کر اسے پھاڑ کے پھینک دیں۔ آپ کے دل کے اندر ہو کہ ہاں مجبوری میں سفر کر رہا ہوں ابھی، لیکن اس طرح میں کر نہیں سکتا۔ آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا، یہ کیمرہ بند ہونے کے بعد انشاءاللہ، یاد دلائیں۔ اس کے بعد جو حدیث بیان کی ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے تعلق سے فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اشد الناس بأسا وما كان احد اقرب الى العدو منه۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند سے اسے بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے بھی مسند احمد کی تحقیق میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جنگ بدر کے دن مشرکین سے بچنے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے رہے تھے۔ صحابہ اکرام مشرکین سے بچنے کے لیے جنگ بدر کے دن کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کی آڑ لے رہے تھے کہ کسی طرح مشرکین کے حملے سے ہم بچے رہے، اللہ کے رسول کو آگے کر کے اپنے آپ کو چھپ رہے تھے ہم۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو لوگوں کے درمیان معروف ہو کہ ان کے پاس رہو گے تو محفوظ رہو گے، یہ انتہائی بہادر ہیں، ان کے قریب دشمن جلدی آنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے کر لوگ محفوظ ہونے کی کوشش کر رہے تھے جنگ بدر کے دن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول کیا ہوتے؟ ماہر جنگجو ہوتے، اور دشمن کو اللہ کے رسول کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک رعب و دبدبہ عطا کیا تھا۔
ایک رعب و دبدبا عطا کیا تھا، دشمن کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ آپ وہ واقعہ یاد کریں، غزوہ بنو المستلق کے بعد جب واپس ہو رہے تھے صحابہ اکرام، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار لٹکا دیتے ہیں درخت پر، اور صحابہ اکرام بھی آس پاس کی جھاڑیوں میں پھیل جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ ایک دشمن آتا ہے اور تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، میں یمنعک منی، میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ۔ یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ظاہری اسباب بالکل بھی مفقود نظر آئیں، اس کے باوجود بندہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل نہ چھوڑے، اس وقت بھی اللہ کی ذات پر اسے مکمل اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا جب قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّ لَمُدْرَكُونَ، آگے دریا پیچھے فرعون کا لشکر، ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کیا نکلا؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پکڑے گئے۔ یہ صحیح ہے کہ آگے دریا ہے پیچھے لشکر ہے، لیکن یہ ہم پکڑے گئے یہ درست نہیں ہے۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بتانے والا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے ہمیں۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے جو انبیاء کرام کے پاس اتم درجے پر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ اللہ رب العالمین مجھ بچا سکتا ہے۔ 3 مرتبہ اس دشمن نے اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دشمن کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول پر تلوار چلا دے، حالانکہ دل کے اندر خواہش تھی اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود، سامنے والا نہتھا ہونے کے باوجود وہ خود ڈر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا جو دشمن کے دل میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا تھا۔ یہ ہیبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اتنے بہادر اور نیڈر تھے کہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چال ڈھال دیکھ کر ہی مرعوب ہو جاتا اور خود سکتے میں آ جاتا، ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے بہادر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے تعلق سے ایک حدیث پھر نقل کی ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، اسلام کا حوالہ دے کر کوئی بھی بندہ اللہ کے رسول سے کچھ بھی طلب کرتا تو اللہ کے رسول اسے ضرور عطا کرتے، کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فجاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین، ایک بندہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اس نے طلب کیا کہ میرا تعاون کر دیں، تو اللہ کے رسول نے کتنا تعاون کیا؟ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْن، 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ ہو سکتا تھا اللہ کے رسول نے پورا ریوڑ اسے دے دیا۔ اس کا اثر کیا ہوا اس شخص پر؟ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نے سخاوت اور فیاضی دیکھی کہ میں نے جا کر تعاون طلب کیا اور ایک بکری دینے کے بجائے پورا کا پورا ریوڑ انہوں نے عطا کر دیا، تو جا کر فرجع الى قومه فقال یا قوم اسلموا ان محمدا یعطی عطاء من لا يخاف الفاقہ، اور دوسری روایتوں میں من لا يخاف الفقر۔ قوم کے لوگوں سے جا کر اس بندے نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں جلدی اسلام قبول کرو، یہ محمد جو ہے نا وہ لوگوں کو اس قدر مال عطا کرتے ہیں کہ انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا کہ دینے کی وجہ سے کبھی ہم فقیر ہو سکتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی کبھی فاقہ کشی ہو سکتی ہے، ان کو اس کا ڈر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا اثر پڑا، مال کی وجہ سے بسا اوقات لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ کوئی شخص اسلام کے تعلق سے بدظن بھی ہو اور آپ اس کی مالی مدد کر دیں، خصوصاً ایسے موقع پر جب بندہ محتاج ہو، دوسروں سے مانگ رہا ہو اور کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہو، اور آپ وہاں پر جا کر اس کی مالی مدد کریں، دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا۔ یہ احسان وہ بھول جلدی نہیں پائے گا، اور ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صفات کو سیکھنا چاہیے اور عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو
بلکہ غیر مسلموں کی بھی مالی طور پر آپ مدد کر سکتے ہو، وہ ضرور مدد کریں. وہ آپ کا دشمن بھی ہو تب بھی اس کی مدد کریں. ہمارے رسول نے یہی تعلیم دی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسلام کی نشر و اشاعت بھی ہوئی ہے، اور اسلام کے تعلق سے جو لوگوں کے ذہن میں بد زنی پائی جاتی ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے، یہ غلط فہمی بھی دور ہوتی ہے. آخر میں ایک حدیث جو اس باب کے تحت امام بخاری شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، ذکر کر کے اس درس کو ختم کروں گا. وہ حدیث ہے صحیحین کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی. فرماتے ہیں خدمتہ فی السفر والحضر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں، حضر میں، ہر جگہ خدمت کی. واللہ ما قال لی لشیء صنعته لما صنعت هذا هكذا، اللہ کی قسم کبھی بھی اگر کوئی کام میں کرتا اور وہ غلط ہو جاتا تو اللہ کے رسول ٹوکتے نہیں تھے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. ولا لشیء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، اور کبھی کسی کام کے لیے اللہ کے رسول کہتے اور میں نہیں کرتا اگر، تو یہ نہیں کہتے آپ کو تو کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے، آپ نے کیا کیوں نہیں. کبھی زندگی میں اللہ کے رسول کی زبان سے یہ لفظ ہم نے سنا ہی نہیں. یہ کام ایسا کیوں کر دیا، اور یہ کام میں نے کہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا. یہ لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے کبھی ہمیں سننے کا موقع نہیں ملا. حالانکہ بہت سارے موقعوں پر ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی ہمیں کوئی ڈانٹا پھٹکارا نہیں. وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے. ایک انسان کے اخلاق کی پہچان اور اس کے اخلاق کا امتحان انہی موقعوں پر ہوتا ہے. باہر کے کسی شخص سے جس سے آپ صرف چند لمحے کے لیے ملتے ہیں، مسجد میں ملتے ہیں، اسٹیج پر ملتے ہیں، کسی سفر میں ملتے ہیں، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے، یہ کمال نہیں ہے. وقتی طور پر آپ نے ان سے ملاقات کی. جو بندہ آپ کے ماتحت ہے، آپ باس ہیں اور آپ کے ماتحت ایک امپلائی ہے، آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، قدم قدم پر اس کا آپ کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے. بہت سارے ایسے کام وہ کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہوتے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا. آپ نے کبھی کوئی کام کا حکم دیا اور انہوں نے کیا نہیں، تو غصہ چڑھے گا نہیں چڑھے گا. اس موقع پر وہاں پر آپ اس کے ساتھ کبھی بھی برے اخلاق سے پیش نہ آئے. یہ ہے کمال اخلاق کی دلیل. اگر کسی کا نوکر، کسی کا ماتحت، کسی کا امپلائی اپنے باس کے تعلق سے حسن اخلاق کی گواہی دے تو واقعی وہ بندہ انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہے. عام لوگ، دوست و احباب اگر گواہی دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان تو چند وقت لمحے کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر ہی سکتا، لیکن جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ میں پورا پاور تھا اور اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے اس کا دل نہیں دکھایا، یہ ہے اصل حسن اخلاق کی دلیل. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کی گواہی دی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹا پھٹکارا نہیں. حالانکہ بہت سارے موقعوں پر ہم سے کوتاہی ہوئی، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں ملی. امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قصہ سنیں. اس زمانے میں آج کی طرح یہ قلم نہیں تھے. کیا کرنا پڑتا؟ وہ دوات میں ڈبو ڈبو کر لکھنا پڑتا بانس کے قلم سے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی طرح حدیثیں لکھ رہے تھے، اسے سکھانا پڑتا، اوراق بکھرے ہوئے رہتے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی طرح مشغول تھے. گھر کی جو کام کرنے والی تھی، نوکرانی تھی، وہاں سے چلتے ہوئے اس کے پیر سے یہ دوات ٹکرایا اور پوری کی پوری روشنائی ان اوراق پر پھیل گئی. کتنا غصہ چڑھے گا؟ اتنی محنت سے میں نے لکھا تھا اور پورا 1 سیکنڈ میں آپ نے ضائع کر دیا. وہ بھی انسان تھے، بہت زیادہ غصہ چڑھا. تو کہا اس کام کرنے والی سے کہ تھوڑا دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ میری پوری محنت پر آپ نے پانی پھیر دیا.
تو چہ جائے کہ معذرت کرتی الٹا ڈانٹ رہی ہے کہ آپ کو ہی رکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے. پتا تو ہونا چاہیے کہ کہاں پر رکھنا چاہیے. یہ راستے میں یہ سب کچھ رکھ دیتے ہیں, سنبھال کے رکھنا چاہیے نا. الٹا امام بخاری کو ڈانٹ رہی ہے. اور کتنا غصہ چڑھے گا. اب غصہ ایک دم ہائی لیول پر. فوراً ایک خیال آیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ رب العالمین نے غصہ پی جانے والوں اور معاف کرنے والوں کی تعریف کی ہے. فوراً کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے آزاد ہوا. اس سے چہ جائے کہ سزا دیتے اس لونڈی کو, فوراً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا. تو یہ ہے جو کچھ ہم اللہ رب العالمین کے کلام میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھتے ہیں, عملی زندگی میں اسے تنفیذ کرنا. یہ نہیں کہ صرف ہم سنیں اور عملی زندگی میں سب سے برے رہیں. آج مسلمانوں کے تعلق سے آپ لوگوں کا نظریہ پوچھیں, اکثر و بیشتر لوگ, افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے کم از کم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ برے اخلاق والے ہوتے ہیں. بہت افسوس کی بات کہ ہم جس رسول کے امتی ہیں, جن کے بارے میں کانا خلقہ القرآن کہا گیا ہے, جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, اس رسول کے امتیوں کے بارے میں یہ لوگوں کا تاثر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس طرح اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ سب سے برے اخلاق والے انہیں مسلمان نظر آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جس اخلاق کا ہم تذکرہ سنتے ہیں اسے عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان احادیث پر ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.